السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے۔ پروگرام ہے رفا ریہیب ٹائم اور میں ہوں ڈاکٹر فضا مہنور خان۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے بزرگ شہریوں کی بحالی صحت پہ۔ اس موضوع پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ دنیا میں پاکستان بزرگ شہریوں کی آبادی کے لحاظ سے 6 نمبر پہ آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہماری معیار زندگی بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ، اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے بزرگ پیاروں کی شمولیت کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور ہمیں ایسے کون سے اقدامات لینے چاہیے جس سے ہماری بڑھتی عمر کے ساتھ آنے والے مسائل بہتر طریقے سے مینیج کیے جا سکیں یا بہتر طریقے سے حل کیے جا سکیں۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر کرن خوشنود صاحبہ موجود ہیں۔ آپ PhD اسکالر ہیں، آپ اسپیشلائزڈ نیورو مسکولر فزیکل تھراپسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے گولڈ میڈل کے ساتھ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ سرٹیفائڈ بوبات تھراپسٹ ہیں اور آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل 23 ریسرچ پبلیکیشنز بھی ہیں۔ خوش آمدید میم۔ بہت شکریہ میم، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں بزرگ شہریوں کی بحالی صحت پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بزرگ شہری ہر وہ شخص ہے جس کی عمر 60 یا 65 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو تقریباً 703 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ 65 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں، اور پاکستان میں یہ آبادی تقریباً 20 ملین کی ہے، اور 2030 تک یہ 25 ملین تک چلی جائے گی۔ ہم تقریباً ہر بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں یہ جو بڑھتی عمر ہے، اس کے ساتھ جو وابستہ مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان پہ کام کرنے کی اور اس کو دیکھنے کی اور توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی، جیسے ہمارا موضوع آج بحالی صحت پہ ہے، تو بہت سارے سننے والوں کو شاید ریہیبلیٹیشن یا بحالی صحت کے بارے میں بھی اندازہ نہ ہو، تو آپ ان کے لیے بتائیے گا کہ بحالی صحت بذات خود ہے کیا؟ دیکھیے، بحالی صحت ایک ایسا عمل ہے یا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی جسمانی صلاحیتوں کو، کام کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں، جس کو فنکشنل آپٹیمائزیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ تمام عوامل شامل ہیں کہ جس میں بیماری کے بعد یا کسی بھی جسمانی مسئلے کے بعد دوبارہ نارمل زندگی میں واپس آنے کے لیے جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں واپس دوبارہ نارمل زندگی میں شامل ہونے کے، وہ سب بحالی صحت کے اندر آتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم اپنی نارمل زندگی کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور دوسرا بیماری کے بعد دوبارہ سے واپس نارمل زندگی میں اپنی جو ڈیلی ہماری روٹین ہے اس میں کس طرح سے واپس آ سکتے ہیں، یہ سب بحالی صحت میں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سارے مختلف قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، تو ان میں سے اہم ترین مسائل کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم کون کون سے مسائل کا سامنا کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارا جسم ہے، ہم اپنے جسم کو اگر دیکھیں تو ایک مشینری کے طور پہ کام کرتا ہے، اور بہت سارے نظام ہیں جو مل کے اس مشینری کو چلا رہے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو یہ جو مشینری ہے یا جو نظام ہے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم انحطاطی کہتے ہیں یا ڈی جنریٹو چینجز کہا جا سکتا ہے، وہ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے جتنے اعضاء ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو اپنا نارمل کام کرنے کا جو میکانزم ہے یا جو صلاحیت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو مسائل ہیں یہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں، ایک دماغ کو دیکھ لیں تو دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، دماغ کے جتنے خلیے ہیں وہ اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو قوت بینائی ہے، قوت سماعت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک رابطہ ہے ہمارے دماغ کا ہمارے جسم کے ساتھ، یہ سب کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی نظام ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں تو جو ہمارے پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کی ایک وجہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا سکڑنا یا ان کا حجم کا کم ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہ جو ہڈیاں اور یہ جو پٹھوں کی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں درد کا رہنا ایک عام بات ہے۔
یہ تو کچھ ہمارے پاس ہڈی اور پٹھوں کے ہو گئے. پھر اگر ہم دیکھیں تو دل اور شریانیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. اگر ہم یہ جو سارے مسئلے ہیں یہ ان کی وجہ سے پھر کچھ طویل المدت بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں جن کو ہم کرونک النیسز کہتے ہیں. تو یہ جو کرونک النیسز ہیں یہ بھی ایک بزرگ شہری کے کام کرنے کی, اس کی اپنی زندگی گزارنے کی بہت سارے جو پہلو ہیں ان کو اثر انداز کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ زندگی میں جو ہے وہ ان لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا شماریات کو دیکھیں تو تقریباً 92% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی ایک طویل المدت بیماری لاحق ہے, اور یہ جو 92% آبادی ہے 65 سال کی عمر سے زیادہ کی ہے. اس کے علاوہ 77% لوگ وہ ہیں جو کہ 2 سے زیادہ طویل المدت بیماریوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس عمر کے لوگوں کو اثر انداز کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر 65 سال کے سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کے اندر سوشل آئسولیشن یا اکیلا پن کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے بھی ان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی منفی نتائج جو ہیں یا منفی اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیند میں کمی آنا, ڈپریشن, انزائٹی, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کے ایک بزرگ شہری کی زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا دیتی ہیں, جن کو ہمیں دیکھنے کی اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ کچھ طویل المدت بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں, وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ طویل المدت بیماریوں میں جس طرح سے شوگر ہے, اس کے علاوہ دل کی بہت سی بیماریاں ہیں, گردوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں. ایک بہت جو عام بیماری ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کے بڑھنے کی. اس کے علاوہ انہی عمر کے افراد میں آسٹیو آرتھرائٹس کا مرض ہے, جس میں جو ہے وہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے, خاص طور پہ جو گھٹنے کے جوڑ ہیں وہ درد ان کے اندر ہے, پٹھوں میں درد ہے یا کھچاؤ کا رہنا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی طویل المدت بیماریاں جو بہت ہی زیادہ. اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے الزائمرز, یا جس میں یادداشت یا جو ایک روزمرہ کام کرنے کی جو پروسیس ہے یا جو عمل ہے وہ بھول جاتا ہے اور یاد نہیں رہتا, یا جس کو ہم فنکشنل میموری کہتے ہیں, وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ یہ لوگ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں لمبے عرصے تک, اور ان کو بھی دیکھنا اور ان کو مینیج کرنا یا کم سے کم مینٹین کرنا کہ ان کی جو شدت ہے وہ بڑھے نہیں, تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ عام طور پہ بزرگ شہریوں میں گرنے کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, یا خوف ہوتا ہے گرنے کا مسائل, اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے, ہم نے بات کی کہ دماغ کی کمزوری کی اور اعصابی نظام کی کمزوری کی. اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں موجود ریسپٹرز یا جو نسیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ریسپٹرز یا جو نسیں ہیں یہ ایک رابطہ بحال رکھتی ہیں ہمارے دماغ کا اور ہمارے جسم کا. ان کی کمزور ہونے کی وجہ سے جو گرنے کا خدشہ یا جس کو ہم فال رسک کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے اندر بڑھ جاتا ہے. اس فال رسک کے بڑھنے کی ایک اور وجہ جو ہے وہ پٹھوں کی کمزوری بھی ہے, کہ پٹھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ یہ جسم کا جو بیلنس یا توازن برقرار رکھنے کا سسٹم ہے اس کو مینٹین کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہے اس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے ہمارا بیلنس یا توازن برقرار رکھنے میں. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بزرگ شہریوں کی جو صلاحیتیں یا جو یہ حصے ہیں یہ بھی کمزور ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی بیلنس ان کا توازن متاثر ہوتا ہے. تو وہ کسی بھی اگر غیر ہموار سطح پہ یا کہیں پہ سیڑھیوں پہ اس طرح سے چل رہے ہیں تو ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گر جائیں گے اور اس کی وجہ سے ان کو چوٹ لگ جائے گی. اب اگر تھوڑا سا یہاں پہ میں دوبارہ ایک شماریات بتانا چاہوں گی تاکہ ہمارا تھوڑا سا اس طرف ہمارا دھیان ذرا زیادہ جائے اور ہماری توجہ مرکوز ہو, کہ دنیا میں ہر 15 سیکنڈ کے بعد ایمرجنسی میں ایک 65 سال سے زیادہ کا فرد آتا ہے اور اس کی وجہ ہوتا ہے گرنا, اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً 29 منٹ میں ایک 65 سال سے زیادہ عمر کا فرد جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ گرنا یا فال ہے. اچھا, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ضروری ایک
ایک چیز ہے جس کو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بحیثیت ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل بھی اور بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک پاکستانی بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی اپنا جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی توجہ دیں. جی ڈاکٹر صاحب، ذہنی بیماریاں بھی بہت ساری آتی ہیں بڑھاپے کے ساتھ، ان کے بارے میں تھوڑا آگاہی دیجیے گا ہمیں. جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی، یا جن کو ہم سائیکالوجیکل النیسز کہتے ہیں، وہ بھی اس عمر کے افراد کو بہت حد تک متاثر کرتی ہیں. اور اس کی ایک وجہ بھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ دماغ کی جو مختلف صلاحیتیں ہیں ان کا کمزور ہونا ہے. اور یہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا آپس میں ایک طرح سے لنک کرنے کی کوشش کریں تو جسمانی بیماریوں کا ہونا یا طویل المدت بیماریوں کا ہونا بھی ایک انسان کی جو سیلف اسٹیم ہے یا اس کی جو خود اعتمادی ہے یا اس کی جو اپنے بارے میں اپنی جو سیلف پرسیپشن ہے، اپنے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے اور وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے جس میں سٹریس یا ذہنی دباؤ ہے. اس کے علاوہ ذہنی بیماری کا ہونا بھی اس کی جو جتنی ایکٹیویٹی ہے، جتنی وہ اس کی کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو متاثر کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہر 4 میں سے ایک جو ہمارے پاس بڑھتی عمر کا شخص ہے وہ کسی نہ کسی ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. جتنی بھی ہمارے پاس ذہنی بیماریاں ہیں جو ان لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، اس میں ڈپریشن ہے، اس میں انزائٹی ہے، اس میں نیند کی کمی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا متاثر ہونا ہے، یادداشت کا متاثر ہونا ہے. تقریباً دنیا میں 47 ملین لوگ وہ ہیں جن کو ڈیمنشیا ہے، اور 15% لوگ 65 سال کی عمر سے زیادہ کے کسی جو ہیں وہ آپ کے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈپریشن کا یا کسی مینٹل النس کا شکار ہیں. جی سامعین، یہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے ان باتوں پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی آگاہی قبل از وقت ہوتی ہے تو وہ ہمیں اس سے لڑنے میں مدد دیتی ہے، یا اس کو ہم جسے کہتے ہیں مینیج کرنے میں، بہتر طریقے سے اس کا حل نکالنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. ایک چیز جو ہمیں ایک دم سے لاحق ہو جائے، ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے کچھ اندازہ نہ ہو، ہمیں اس بات کی خبر نہ ہو کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کا مسئلہ ہوگا، تو وہ دماغی طور پہ بھی ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بنتا ہے، مسائل کا سبب بنتا ہے، اور جسمانی طور پہ بھی اس کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے کچھ اہم بیماریوں کے بارے میں بات کی، تو اگر ہم ان مسائل کی حل کی طرف بات کریں، یا اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم ان کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. دیکھیے، ہر مسئلے کا ایک بہت ہی اہم حل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو مسئلہ نہ بننے دیں. اور اس میں اگر ہم اس بڑھتی عمر کے افراد کے بارے میں بات کریں تو اب دنیا جو ہے وہ سکسیزفل ایجنگ کی طرف جا رہی ہے. سکسیزفل ایجنگ یہ ہے کہ آپ اپنی جو طرز زندگی ہے اس کو اس طرح سے اپنائیں، اس میں اس طرح سے بہتری لائیں کہ یہ جو بڑھتی عمر کے اثرات ہیں یا ایجنگ کے اثرات ہیں یہ ہمارے جسم پہ کم سے کم ہو. اب یہ جو ہمارے پاس انحطاطی ہے یا ڈیجنریٹیو چینجز ہیں، یہ بیسیکلی ان کے اثرات جسم پہ کم کرنا سکسیزفل ایجنگ ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی تو، لیکن ہمارے پاس ایک دنیاوی طریقہ ہے یا ایک امید ہے کہ ہم سب نے بوڑھا ہونا ہے. تو اس بوڑھا ہونے کے لیے اس کی تیاری جو ہے وہ ہمیں اس سے پہلے کر لینی چاہیے. یہ ایک سکسیزفل ایجنگ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. اب اس کی تیاری میں کون کون سے کمپوننٹ ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی جوانی سے یا کم سے کم جو متوسط عمر ہے اس سے اپنا سکتے ہیں تاکہ بعد میں اس عمر تک جا کے ہمارے اوپر یہ اثرات کم سے کم ہوں. اس میں ایک جو چیز ہے وہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے طویل المدت بیماریوں کی بات کی، اس کی روک تھام ہے یا کم سے کم ان کی مینٹیننس ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو روک سکتے ہیں، یا ایک طرح سے ایک پریونٹیو اپروچ ہے کہ ہم اس کی بچاؤ کے جو جتنے بھی تدبیریں ہیں بچاؤ کرنے کی وہ ہم کریں. اب جس میں ہم شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو ہم اپنی خوراک یا اپنی جو روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں کہ ہمیں ہمارے اندر جو رسک یا خدشہ ہے بلڈ پریشر ہونے کا یا شوگر ہونے کا وہ کم سے کم ہو سکے. پھر ایک اور اہم جو کمپوننٹ یا جو حصہ ہے سکسیزفل ایجنگ کا وہ ہے فزیکل ہیلتھ، ٹھیک ہے، یا جسمانی صحت. اب اس کے اندر بہت زیادہ رول ہے ایکسرسائزز کا یا ورزشوں کا، کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ
ورزشیں اس طرح کی شامل کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جسمانی جو صحت ہے یا جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہتر رہے، ٹھیک رہے. اور اس میں بھی اگر آپ بہت زیادہ ایکسیسو یا بہت زیادہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یا ورزشیں وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ ہلکی پھلکی ورزشیں جس میں واک یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنایا جائے. پھر اس میں ایک اور جو اس کا حصہ ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ، کہ ذہنی جو صحت ہے اس کو کیسے دیکھا جائے. ہم نے کہا کہ بہت ساری ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ بڑھتی عمر کے ساتھ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کو کیسے کم سے کم کیا جاتا ہے، تو ذہنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، جو ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کام کریں. اب یہ جو پیچھے ہم نے بات کی ایکسرسائزز کی یا ہم نے ایک بات کی ورزشوں کی، یہ بھی ایک بہت مؤثر حل ہے جس کی وجہ سے ایک مؤثر حل ہے ذہنی بیماریوں کو کم کرنے کا. پھر ایک اور اس میں اندر جو اہم چیز ہے وہ سوشل انگیجمنٹ ہے، یا معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے کہ آپ جتنے بھی احباب ہیں یا گھر والے ہیں کوئی دن کا کچھ ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ گزاریں کہ تاکہ آپ جو ہے وہ ایک طرح سے جو آپ کی سوشل انگیجمنٹ ہے یا معاشرتی طور پہ تھوڑا سا آپ بیزی رہیں جی. اور یہ سارے جو کمپوننٹس ہیں، یہ سارے جو اقدامات ہیں، یہ مل کے سکسیزفل ایجنگ کو جو ہے وہ میسر جو ہے بنا رہے ہیں جی. جیسے آپ نے ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کروائی سکسیزفل ایجنگ کی، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک بہت زیادہ اس کو اوپر غور و فکر کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے، کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری ایک زندگی ایک عمر تک ہم گزاریں گے تو ہم نے عمر کا اس حصے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ہم نے ان تمام مسائل کا، یا تمام نہ صحیح لیکن ہم نے کچھ حصے سے گزرنا ہوتا ہے اگر ہم اسی قسم کی زندگی گزارتے رہے جس قسم کی ہم لوگ آج کل گزار رہے ہیں. تو اگر آپ سکسیزفل ایجنگ کی کچھ مثال اگر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. جی، سکسیزفل ایجنگ کی کچھ مثالوں میں سے ایک مثال اگر ہم دیکھیں تو وسیم اکرم ہیں جو کرکٹر ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو اسی کے ساتھ لنک کر کے بتاؤں گی. طویل المدت بیماریوں کی بات کی تو وہ شوگر کا عارضہ ہے ان کو، وہ اس کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جو صحت ہے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، تو جس میں ان کی جو بڑھتی عمر کے جو اثرات ہیں ان کے اوپر کم ہیں. پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس عمران خان کی مثال آتی ہے جی. وہ بھی 69 سال کی عمر ہو چکی ہوئی ہے ان کی، لیکن پھر بھی اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ہمیں کمپیریٹیولی کچھ باقی اگر ہم کسی 69 سال کا شخص لے لیں تو بہتر نظر آتے ہیں. پھر ابھی یہ ہمارے پاس ملکہ برطانیہ تھیں، 96 ایئرز کی، 96 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ بھی ایک سکسیزفل ایجنگ کی مثال ہیں، کیونکہ ان کی بھی اگر ہم تھوڑی زندگی دیکھیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں ورزشوں کا، ایکسرسائز کا، خوراک کا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے بڑی اس کے اوپر کیا ہوا تھا، اس کو ساتھ لے کے چل رہی تھیں. پھر ہمارے پاس ایک محمد علی باکسر تھے، ان کو بھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک طویل المدت بیماری یا پارکنسنس کے ساتھ تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی اپنی سکسیزفل جو ہے وہ زندگی گزاری، اور ان کے اوپر جو بڑھتی عمر کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم رہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم کیا ایسے اقدامات لے سکتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں یا حل کر سکیں؟ دیکھیے، اقدامات میں ایک تو ہم نے بتا دی کہ پریونٹیو اپروچ ہے آپ کی، جو ساری چیزیں ہم نے سکسیزفل ایجنگ میں جن کی بات کر لی ہے، کہ آپ اپنی خوراک کو اس طرح سے لیجئے، اس طرح کی خوراک ہو جو کہ یہ جو ڈی جنریٹو کازز چیزیں ہیں، ڈی جنریٹو چینجز ہیں، ان کو سلو ڈاؤن کر لیں. یا جس میں ہم بہت ساری بات کرتے ہیں ڈی ٹاکسیفیکیشن کی، کہ اس طرح کی ہمارے پاس وہ ہیں. اور یہ کوئی اس طرح کی غذا یا اس طرح کی خوراک نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت لیوش قسم کی ہے یا بہت ہی زیادہ ایکسپینسو قسم کی ہے. چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ جو چکنائی والی غذائیں ہیں ان کو اوائڈ کریں، ان سے اجتناب کریں. کچھ اس طرح کی جیسے جو ڈی ٹاکسیفائنگ ڈرنکس ہیں ہمارے پاس، اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ہے موجود ہے، جس میں قہوہ ہے یا گرین ٹی ہے، اس کا استعمال ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوراک کے لحاظ سے. پھر ایکسرسائز کے لحاظ سے کہ کسی نہ کسی ورزش کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیے. اب یہ جو چیزیں ہیں، اب
ہم نے تو سکسیزفل ایجنگ میں کر لی کہ ہم جوانی میں بھی کر سکتے ہیں, متوسط عمر کے لوگ اس کو اپنی زندگی میں پہلے سے شامل کر لیں تاکہ ایک پریونشن ہو جائے. اب جو لوگ 60 سال سے یا اس سے زیادہ کی عمر کے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ورزش لازمی کریں. اس میں وہ کسی فزیکل تھراپسٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں جو کہ ان کو ان کی جسم کی صلاحیتوں کے مطابق کوئی ورزشیں بتا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے اس کو زندگی میں شامل کر لیں. پھر بہت ضروری ہے کہ سوشل طور پہ یہ لوگ مصروف رہیں, کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے, اگر ہم تھوڑا سا پاکستان میں یہ ایک ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے یا پازیٹیو چیزیں ہیں کہ لوگ بزرگ جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں تو کچھ حد تک جو ہے وہ ان کی سوشل لائف جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے. لیکن پھر بھی ایک ضرورت ہے کہ اگر کوئی بزرگ شہری ہے وہ کہیں پہ آپ کے گھر میں ہے کوئی اس طرح کا فرد, تو اس کے ساتھ اپنا جو انٹریکشن ہے یا اس کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ اگر جتنا نارمل ہے اس سے تھوڑا سا اس کو زیادہ کر دیں تاکہ وہ مصروف رہے, یا کوئی ایکٹیویٹیز میں اس طرح کی ان کو انگیج کر دیں کہ تاکہ ان کا دھیان اس طرف لگا رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ عمر کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, کچھ ہمارے پاس سوالات لائیو بھی آ رہے ہوتے ہیں. ماجبین صاحبہ فرماتی ہیں کہ زیادہ تر بزرگ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور نوجوان گھر والوں کو ان کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے؟ جی بالکل. اب جہاں پہ ہم نے بات کی کچھ سائیکالوجیکل پرابلمس کی, اس میں ایک جو وہ ہے وہ چڑچڑا پن بھی ہے. چڑچڑا پن, کنفیوژن یا پھر کوگنیٹو ڈیفیسٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے بات کی ڈیجنریٹو چینجز کی کہ دماغ کے جو خلیے ہیں, دماغ کے جو کام کرنے کی کیپیسٹی ہے, جو صلاحیت ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اسی میں برداشت کرنے کی یا ٹالرنس کی جو چیز ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہم نے تھوڑا سا بات کی کہ سیلف اسٹیم کی یا سیلف پرسیپشن کی, کہ ایک انسان کی اپنی بارے میں جو سوچ ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے. ایک انسان اگر ہم دیکھیں تو 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے اپنی بڑی ایک اچھی ہیلتھ میں تھا, اپنے سارے کام خود کر رہا تھا, اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی کسی بھی لحاظ سے, اور اب جو ہے وہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو جسم ہے کمزور ہو رہا ہے یا میری کام کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کی سیلف اسٹیم ڈاؤن ہوتی ہے, اس کے اندر چڑچڑا پن یا غصہ جو ہے یہ رہنا ایک عام بات ہو جاتی ہے. اب اس میں جو اس کے گھر والے ہیں جو بھی ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ اس چڑچڑا پن کو یا اس غصے کو نیگیٹیولی یا منفی طور پہ اپروچ کریں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا صبر سے یا تحمل سے دیکھنے کی کوشش کریں اور وہ چیزیں نوٹس کریں کہ جن کے اوپر اس شخص کو غصہ آ رہا ہے یا وہ چڑچڑا پن دکھا رہے ہیں, اور تاکہ وہ کم سے کم کریں. دیکھیے اس عمر میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ سپورٹ کی ہوتی ہے, سوشل سپورٹ کی ہوتی ہے, کہ کیا آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی بہت اہم ایک چیز ہے اس عمر کے لوگوں میں. تو ان کو تھوڑا سا یہ محسوس کرائیں کہ ان کے پاس سوشل سپورٹ ہے, ان کے پاس ان کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی خالد صاحب کہتے ہیں کہ ایک عام بزرگ آدمی کو اپنی غذا میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی صحت ٹھیک رہے اور جسم کے وزن کو کس طرح سے کنٹرول کریں اور دیگر بیماریوں سے بچا جا سکے؟ دیکھیے یہ تو ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک ہم نے کر لی, کہ وزن کو مینٹین کرنا یا خوراک کو کس طرح سے استعمال کرنا, ایکسرسائز یا ورزش. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیں. اگر آپ کے پاس بہت مصروف ہیں, بہت مصروف زندگی چل رہی ہے, بہت زیادہ آپ کہیں پہ جم نہیں جا سکتے, کہیں پہ نہیں, آپ کچھ ایکسرسائزز ریکمینڈ کر لیں, ٹھیک ہے, آپ فزیکل تھراپسٹ سے رجوع کر لیں, وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیں 2 یا 3 ایکسرسائزز جو کہ آپ 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں ایک دن میں کم سے کم کر لیں, جس کی وجہ سے کیا ہوگا. اب جو یہ ہمارے پاس ورزش اور ایکسرسائز کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اس کے صرف اثرات جسمانی نہیں ہوتے, اس کے بھی اثرات ہمارے پاس ذہنی اثرات بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے ایک طرح سے ایک ریلیکسیشن تھیراپی کے طور پہ کام کرتی ہیں جو آپ کی ورزشیں ہیں, جو آپ کی ایکسرسائزز ہیں. تو یہ آپ کے جو اسٹریس ہے یا جو انزائٹی ہے اس کو بھی کم کرنے میں ان کا مؤثر جو ہے وہ رول ہوگا. پھر خوراک کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جو ہائی فیٹ ڈائٹ ہے, ہائی فیٹ ڈائٹ میں کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ریفائنڈ آئل آ رہا ہے آج کل, اس کی جو ہم استعمال ہے اس کو کم سے کم کر دیں, گڈ فیٹس کی طرف جائیں, نہ کہ
جو ہمارے پاس اس طرح کے ریفائنڈ یا جو فیٹس آ رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. بہت آسان ہے کہ آپ صرف سبزیوں کو یا سلاد وغیرہ کو اپنے اس کے اندر ایک ڈائٹ کے اندر یا ایک میل یا دن میں ایک جو ٹائم پہ اس کو ایز اپنا میل جو ہے وہ رکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں اگر کریں گے تو ایک تو آپ کا جو عمر کے جس حصے میں آپ ہیں وہ بھی اچھا گزرے گا, اس سے آنے والا بھی کی بھی امید کریں گے کہ وہ بھی بہتر رہے گا, اور آپ کا وزن جو ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. تو وزن کے کم کرنے کا جو مؤثر طریقہ ہے, جو سب سے افیکٹو طریقہ ہے, وہ ہے ورزشیں اور وہ ہے ایکسرسائز. جی ڈاکٹر کرن, بطور فزیکل تھراپسٹ ہمارا کیا کردار ہوتا ہے بحالی صحت میں, بزرگوں کی بحالی صحت میں, اور ہم کس طرح سے کارآمد ثابت ہوتے ہیں ان کے اس پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیے, بطور فزیکل تھراپسٹ ہم یہ جو ہم بزرگ شہری ہیں جن کو ہم جیریاٹرک پاپولیشن کہتے ہیں, ان کے لیے کچھ ایکسرسائزز جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہیں, کچھ ایکسرسائز پروگرام بنایا جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کی جو ٹریننگز ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں. ایک اس کے اندر جو ٹریننگ ہے, جیسے ہم نے کہا کہ پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, اپنا حجم کم ہو جاتا ہے, ان کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے, تو اس کو بحال کرنے کے لیے اسٹرینتھ ٹریننگ کرائی جاتی ہے, جس میں مختلف قسم کے وزن یا ویٹس کے تھرو کرایا جاتا ہے. اب یہ جو ویٹ یا وزن ہے یہ ریکمینڈ کرتا ہے فزیکل تھراپسٹ ایک جو بھی انڈیویژول یا جو شخص ہے اس کی اپنی جو کیپیسٹی ہے, اس کے اپنے وزن اور اس کی موجودہ جو پٹھے ہیں ان کی طاقت کے لحاظ سے. پھر اس کے علاوہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز آتی ہیں. اب عمر کے ساتھ ساتھ جو پٹھوں کی ایک تو طاقت کم ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ان میں جو موجودہ لچک ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو اوور آل رینج ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور ان کو کام کرنے میں یا چیزوں کو لے کے چلنے میں تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے اسٹریچنگ ایکسرسائزز جو ہیں وہ مختلف پٹھوں کی وہ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہیں ایروبکس. ایروبکس بہت کارآمد ہیں اوور آل ہیلتھ کو بھی مینٹین کرنے کے لیے, باڈی فنکشنز کو یا جسمانی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ یہ بہت مؤثر ہیں جو ہمارا دل اور ہمارے جو پھیپھڑوں کا نظام ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت کارآمد ہیں. انہی ایروبکس کے جو ہیں وہ بڑے مؤثر اثرات ہیں ہمارے جو ذہنی یا جو مینٹل فنکشنز ہیں یا ذہنی صلاحیتیں ان کے اوپر ان کے بڑے اچھے ایفیکٹس ہیں. اور ان ایروبکس جو ہیں وہ ایک ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے طور پہ بھی ہم ان کو کروا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بیلنس ٹریننگ ایکسرسائزز آتی ہیں. جس طرح ہم نے بات کی کہ گرنے کا خدشہ جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے, تو بیلنس ٹریننگ کرائی جاتی ہے, اور بیلنس ٹریننگ میں کچھ اس طرح کی ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں جو کہ ان کے بیلنس کو یا ان کے توازن برقرار رکھنے کے سسٹم کو جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. میں یہاں پہ اپنا ایک حوالہ بھی دینا چاہوں گی ایک تحقیق کا بھی, کہ جس میں ہم نے یہی بیلنس ٹریننگ مختلف قسم کی ہم نے کروائی تھی 60 سال سے زیادہ کے افراد کو, اور ان کے ہمارے پاس بڑے مثبت نتائج آئے تھے. اور اس میں ہمارے پاس ایک جو میجر جو ہمارے پاس اس کا کمپوننٹ تھا وہ بیلنس تھا, اور دوسرا جو تھا وہ ان کے اوپر یہ گرنے کا خدشہ یا فال رسک تھا. تو ان کے فال رسک کے اندر کمی آئی, اور اس کے علاوہ ان کا بیلنس بھی بہتر ہوا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ دیکھی گئی وہ ان کی جو لیول آف موٹیویشن ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی. تو یہ جو ساری جو ایکسرسائزز ہیں یا جو یہ ٹریننگز ہیں یہ بطور فزیکل تھراپسٹ ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہ ان کو. اس کے علاوہ یہ جو ایکسرسائزز ہیں وہ ان کو ہوم پلان کے طور پہ بھی کچھ ایکسرسائزز دی جاتی ہیں تاکہ وہ گھر پہ بھی یہ ورزشیں کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ بھی ایک بڑا چیلنج کا سامنا ہوتا ہے, مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جو لوگ آگے پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں بزرگ شہریوں کے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بس سارا کام خود سے کر لیں, اور اوور ڈو جس کو ہم سب زیادہ کر دینا والا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ ارد گرد کے لوگوں کو, گھر والوں کو کیا ہدایات دیں گی کہ ان کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے, یا وہ کس طرح سے اپنے معاشرتی کاموں میں ان کو واپس لے کے آئیں اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ وہ اب بالکل صرف انہوں نے اب یہ نہیں کرنا کہ اب ان کا کوئی کام نہیں رہا زندگی میں, ان کو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر انگیج کروایا جائے, کاموں کی طرف لے کے جائے. تو ارد گرد کے لوگوں کا کیا کردار ہوتا ہے اس بزرگی کے فیز میں؟ اچھا, اس میں اب ایک تو بہت بڑا کردار اس فیملی ممبرس کا ہے, گھر والوں کا. میں عام طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں اسکول میں,
تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کو اسکول سے پک یا ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں, دادا دادی ہے وہ. تو یہ مجھے بڑا ایک اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز کہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک کام دے دیا کہ صبح بھی آپ نے اسکول چھوڑنا ہے اور واپس پہ لے کے بھی آنا ہے. اب اس میں ان کو ایک پتہ ہے کہ یہ ایک ٹاسک ہے, یہ ایک کام ہے, یہ میں نے کرنا ہے, تو اور یہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ میں ہی کروں کیونکہ کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ ان کو ریئلائز کرائیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ ہی کریں. اب اس میں وہ گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں, وہ ایک ان کا وہ دیکھ بھی لیں گے, سوشل انٹریکشن بھی ہوگا جب دن میں 2 دفعہ وہ اس طرح سے جائیں گے, پھر ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی. یہ ایک بڑا اچھی ایک چیز ہے. پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپ ان کو بیمار ہوتے ہیں, ان کا جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو لمٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو بزرگ شہری ہے, جو ایک شخص ہے, وہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں لیکن وہ ان مسائل کی وجہ سے وہ مسجد نہیں جا پاتے. تو تھوڑا سا آپ نے اس میں بھی ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ جو ان کی روٹین ہے مسجد میں جانے کی اور آنے کی وہ متاثر نہ ہو, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے ان کو ایکٹیو رکھنے کا اور ان کو مصروف رکھنے کا. اس میں بھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ دینا چاہوں گی حوالہ اپنے فیملی ممبرس کا کہ وہ ماشاءاللہ ان کی جو ایج ہے 75 اینڈ وہ دوبارہ جو ہے وہ فجر سے لے کے عشاء تک اسی کام میں مصروف رہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں, پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے, تھوڑا گزرتا ہے, اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو کم از کم جو ظہر سے لے کے عشاء تک کا جو ان کا وقت ہے نا, وہ اسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وضو کرنا ہے, مسجد جانا ہے, واپس آنا ہے, پھر تو یہ بھی ایک بڑا ایک طریقہ ہے لوگوں کو مصروف رکھنے کا. اور دوسرا گھر کے کچھ چھوٹے چھوٹے کام جو کہ بہت زیادہ جن کے اندر طاقت کی یا بہت زیادہ انرجی کی ضرورت نہ ہو, وہ ان کو کرنے کے لیے دے دیں. گارڈننگ ایک بڑی اچھی طریقہ ہے ان کو مصروف رکھنے کا کہ وہ پودوں کے ساتھ یا پودوں کی دیکھ بھال. پھر اس میں ایک بڑا اچھا رول ہے بچوں کا کہ گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ ان دونوں کا انٹریکشن آپس میں زیادہ رہے, کیونکہ بچے بھی اس طرح کے جو بزرگ افراد ہیں ان کو مصروف رکھنے میں بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سوشل جو لائف ہے, سوشل انگیجمنٹ ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اس عمر کے لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ ساری زندگی طرح کا تھا, دوست اس میں بڑے اہم رول کرتے ہیں, تو ان کو پروموٹ کریں کہ وہ باہر جائیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, باتیں کریں, ان سے ملیں. اس سے بھی ان کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایجنگ کے اثرات ہیں یہ کم سے کم رہتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ میں جو ہے وہ صحت مند فیل کرتے ہیں. اور میں تھوڑا سا یہاں پہ میرے اپنے دادا کی بھی بات بتانا چاہوں گی کہ ہی از ماشاء اللہ 80+ ہیں, اور لیکن ان کی جو زندگی میں نے دیکھی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک سکسیسفل ایجنٹ کی مثال ہو سکتے ہیں. ان کی زندگی میں نے فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ دیکھی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی میں جیسے واک ہے یا یہ جیسے ہم نے بات کی اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے بہت زیادہ ایکسیسولی, کہیں آنا جانا, پیدل چیزوں کو وہ زیادہ پریفر کرتے تھے کہ کچھ بھی ڈسٹینس ہے تو پریفریبلی ہی یوز ٹو واک. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت افیکٹو ہیں. ڈائٹ کا بھی ان کی جو کچھ ڈائٹ ہے وہ بڑی مخصوص سی ہے, کچھ چیزیں ہیں وہ انہوں نے نہیں کھانی, تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ ان کے ابھی تک برقرار ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ کمزوری تو آتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے فنکشنل آپٹیمائزیشن ہے یا جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں ان کو کم نہیں ہونے دینا. کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اپنے جسم کو بھی اور ہم نے اپنے دماغ کو بھی, ہم نے اپنی سوچ کو بھی مصروف رکھنا ہے. جی, آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ میرے خود بھی نانا جو تھے وہ مارگلا ہل سوسائٹی میں تھے. پوری زندگی میں نے انہیں واکس اور ان سب چیزوں میں بڑا پیش دیکھا ہے. آخری دنوں میں کچھ 1-2 سال پہلے انہیں لیور کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, اور وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا لیور کینسر نہیں دیکھا ہوا, وہ بہت بڑا ٹینس بال جتنا وہ کہہ رہے تھے کہ بڑھ چکا ہوا ہے. لیکن کیونکہ ان کی پوری زندگی کی ایک روٹین ایسی رہی کہ انہوں نے وہ فزیکلی بھی بہت ایکٹیو تھے, انہوں نے اپنی خوراک کا بھی بہت خیال رکھا, تو جو ان کے کینسر سے جو علامات آ رہے ہوتے ہیں ان میں اتنی کمی تھی کہ ہمیں وہ یقین ڈاکٹر کی بات کی جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے کہ ایسے ایسے علامات اس ٹائم پہ آئیں گے,
اس طرح بالکل بھی نہیں آئے. آخری 3 مہینوں میں ان کے کچھ علامات ظاہر ہوئے کہ ان کا وزن کم ہوا, ان کو تکلیف تھی, لیکن وہ تکلیف بھی ڈاکٹر جو ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کینسر کی اسٹیج کے ساتھ اور اس مسئلے کے ساتھ یہ حیران کن بات ہے کہ اتنے کم علامات آئے. تو اس میں یہ چیز بالکل بظاہر یہ صاف ظاہر تھی کہ وہ ان کی ایک زندگی گزارنے کا ایک طرز زندگی تھی جس کی وجہ سے آخری ٹائم پہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بہتر طریقے سے وہ, کیونکہ جانا تو ایک حقیقت ہے لیکن آپ کیسے جاتے ہیں, آپ دوسروں کو پہ کتنا بوجھ بنتے ہیں, یا آپ کتنا اپنے آپ کے علامات کم سے کم اپنے اوپر آنے دیتے ہیں, اس چیز پہ یہ چیز منحصر ہے. دوسرا جیسے آپ نے بات کی کہ مسجد آنے جانے والی ایک روٹین ہوتی ہے, تو دیکھنے میں آیا کہ کووڈ کے بعد, کیونکہ کرونا کے وقت پہ لوگوں نے کم کر دیا تھا باہر آنا جانا ملنا گھلنا, اس کے بعد وہ دوبارہ سے روٹین بن ہی نہیں پا رہی ہے. میں کتنے اپنے پیشنٹس کو دیکھتی ہوں جو پہلے اس روٹین میں تھے کہ وہ 5 وقت آتے جاتے تھے, اور اب وہ کیونکہ وہ روٹین ختم ہو گئی ہے تو گھر والوں نے وہ توجہ وہ والا وہ ایک کام ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ سے شروع نہیں ہو سکا. تو اس پلیٹ فارم کے توسط سے ہم یہ چیز بھی دوبارہ اپنے سامعین تک پہنچائیں گے کہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ کس طرح سے اپنے بزرگ گھر والوں کی خدمت کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بہت زیادہ ان کا کھانا پینا سب کچھ اپنے ان کے بیڈ پہ دے کے کھلائیں بھی خود, اور ان کو بالکل یہ محسوس کرائیں کہ وہ کسی بھی اب کام کے قابل نہیں رہے. ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لے کے آئیں واپس, اور ان کے ساتھ مسجد جائیں, ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کریں. ڈاکٹر صاحبہ, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بزرگوں کی بحالی صحت میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کری ہے؟ کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اگر ہم دیکھیں تو 2 طریقوں سے ہم کردار دیکھ سکتے ہیں. ایک تو کردار ہے ایجوکیشن کا, کہ اس طرح کے تھراپسٹ نکل رہے ہیں رفا سے کہ جن کا جو ہے جو نالج اور انڈرسٹینڈنگ ہے اس ڈومین کی, اس ایریا کی, جیریاٹرک پاپولیشن کی, وہ اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں ایز اے فزیکل تھراپسٹ جب وہ یہاں سے جائیں گے. دوسرا جو کردار ہے وہ کلینکل, ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں جس میں پاکستان ریلوے ہاسپٹل ہے, جس میں رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے سہالہ میں, اس کے علاوہ گلبرگ گرین کی کلینکل سروسز ہیں. تو وہاں پہ ہمارے پاس بڑے ٹرینڈ جو تھراپسٹ ہیں وہ جو کہ ہمارے پاس نیورو مسکولر جو اسپیشلٹی کے ساتھ ہیں, جیریاٹرک پاپولیشن کے اندر ان کی ایکسپیرینسز ہیں اور ان کی کافی تحقیق اور ریسرچز ہیں جیریاٹرک پاپولیشن کے, تو وہ وہاں پہ موجود ہیں. وہ آپ کو تجویز کر سکتے ہیں مختلف قسم کی ورزشیں جس طرح ہم نے ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ وہ پورا آپ کو پلان بنا کے دے سکتے ہیں کہ کون سی ورزش آپ کے لیے میسر ہے, آپ نے دن میں کتنی دفعہ کرنی ہے, ہفتے میں کتنی دفعہ کرنی ہے, کتنے عرصے کے لیے کرنی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ایک پوری اس کی ڈوز ایک مقدار بنا کے وہ آپ کو دے سکتے ہیں, اور وہ ایک بڑا اچھا رول آپ کی فزیکل ہیلتھ کو اور فزیکل فٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ رفا کے اس میں آنر میں جاتی ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آج یہاں تشریف لانے کے لیے. یہ موضوع ایسا ہے اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس پروگرام کو ادھر تک رکھنا پڑے گا. اگر آپ جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز. جی بالکل, پیغام میں یہی دینا چاہوں گی کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں خاص طور سے ہم نے بات کر لی کہ ایک انسان خود کیا کر سکتا ہے اگر وہ بڑھتی عمر اس کی عمر بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں ایز اے سوسائٹی, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہم کمیونٹی میں یا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. ہم نے ایک بات کی کہ فال رسک ایک بہت بڑا ایک بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے, بہت بڑا خدشہ ہے. کوشش کریں کہ اس طرح کے جہاں پہ اس طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں یا رہتے ہیں وہاں پہ جو سرفیسز ہیں یا جو فلورز ہیں یا جو فرش ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ جو کہ سلپری نہ ہوں, پھر تاکہ وہ پھسلے نہیں اور ان کے گرنے کا خدشہ کم سے کم ہو. پھر جو اگر سیڑھیاں ہیں کچھ اس طرح کی وہ ہیں جگہ ہیں تو وہاں پہ ریلنگ کا ہونا بہت ضروری ہے, تو اس کو لگانا ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ضروری ہے. پھر جو آپ کے اگر گھر میں بزرگ شہری ہیں تو ان کے نگلیکٹ کیا جاتا ہے عام طور پر, لیکن جو جوتا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جو جوتے ہیں وہ اس طرح کے وہ پہنیں جو کہ سلپ نہ کریں اور ان کا گرنے کا خدشہ کم سے کم ہو.
تو بہت ہی کمفرٹیبل اور نان سلپری جو شوز ہیں وہ دیکھے جائیں. آس پاس ویسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ایز ایک پاکستانی بھی اور ایز اے پرسن ایک ایز اے سٹیزن شہری ہونے کے ناطے بھی ہم آس پاس لازمی دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو اگر کسی طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی تو ہم لازمی کریں. اگر ان کو کسی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ لازمی کریں. تو اپنے جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا رہنے کی جو جگہ ہے، جو ہماری کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، اس کو ایک ایلڈرلی فرینڈلی بنانے کی ہمیں بہت حد تک ضرورت ہے. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر کرن خوشنود صاحبہ. سامعین، آپ سن رہے تھے رفاہ ریہیب ٹائم. آج کے پروگرام میں ہم نے بزرگ شہریوں کی بحالی صحت کے اوپر بات کی، اور جیسا کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اگر ہم آنے والے وقت سے پہلے اس کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر لے لیں، اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کے لیے اپنے معاشرے میں آسانیاں پیدا کریں، تو ہمارے معاشرے میں رہنے والے ان 20 لاکھ لوگوں کے لیے ان کی معیار زندگی کو بھی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ معاونت رہی پروڈیوسر عرفان بھٹی صاحب اور براڈ کاسٹ انجینئر واجد محمود صاحب. ڈاکٹر فضا ماہنور خان کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.